بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیڈمی چینل۔ رسپیکٹڈ ویورز، کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ ہیومن ریسورس اینڈ لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایجوکیٹر کی جو جابز ہیں وہ بہت جلد ایکسپیکٹڈ ہیں اور ان کی ایڈورٹائزمنٹ بہت جلد آنے والی ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن کے اندر بہت سارے سوالات پوچھے ہیں، جس میں ہیومن ریسورس اینڈ لیبر ڈپارٹمنٹ کی نوعیت کیا ہے، آپ کی جو ملازمت کی نوعیت ہے وہ کیا ہوگی، کیا آپ کو سکولز کے اندر پڑھانا ہوگا، اور آپ کی جو پوسٹنگ ہونی ہے، جو آپ نے ٹیسٹ اور انٹرویو کلیئر کرنے کے بعد جو پوسٹنگ ہوگی جن لوگوں کی، کیا وہ اپنے ہوم ڈسٹرکٹ کے اندر جاب کریں گے، اپنی تحصیل کے اندر جاب کریں گے، یا اپنے مقامی جو قصبے ہیں وہاں پہ ان کی ملازمت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اس جابز کی جو باقاعدہ اشتہار ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہ کب تک آئے گا، کیا بی ایڈ اور ایم ایڈ جو پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے وہ اس کے لیے نیسسری ہے، کتنی سیٹس ایڈورٹائز ہونے جا رہی ہیں، کون کون سے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کیسے تیار کرنا ہے، اور ٹیسٹ کا جو سلیبس کا کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ کچھ کویسچنز ہیں آپ لوگوں کے اس خبر کے متعلق۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ یہ تمام سوالات جو میں نے آپ کو بلٹس کی فارم میں دکھائے ہیں ان کو ایڈریس کریں گے۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور بات یہ کہ آپ لوگوں سے میں معذرت کرتا ہوں کہ آج کل کچھ بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے کمنٹس کے رپلائی نہیں کر پا رہا، اس لیے تہہ دل سے معذرت قبول کریں۔ صرف ایک ویڈیو بنانے کا ہی تھوڑا سا وقت ملتا ہے، 2-4 منٹ کا، اس کے علاوہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب بھی موبائل فون میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، ڈیٹا کنیکشن آن ہوتا ہے، تو جتنے بھی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، 1 2 3 جو اوپر مجھے شو ہو رہے ہوتے ہیں، میں ان کے رپلائی کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے ہی کچھ مصروفیت سے فراغت ملتی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹس کے باقاعدہ رپلائی بھی کیے جائیں گے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے تو ہیومن ریسورس اینڈ جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ آف دی پنجاب کا ایک محکمہ ہے جس میں جتنے بھی جو سوشل ویلفیئر کے جو سوشل ویلفیئر ورکر کے جو سکولز ہیں وہ اس کے انڈر آتے ہیں۔ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کی مختلف جو سیٹس ہیں وہ ایڈورٹائز ہوتی رہتی ہیں، جیسے جس کے اندر لیبر آفیسر کی سیٹ بھی ہوتی ہے، اسسٹنٹ ان ہیومن ریسورس اینڈ لیبر ڈپارٹمنٹ کی سیٹ بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی سیٹس بھی آتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایجوکیٹرس کی سیٹس بھی آتی رہتی ہیں، 14 اسکیل کے لیے بھی، 15 اسکیل کے لیے بھی، اور 16 اسکیل کے لیے بھی، جسے آپ ای ایس سی، ایس ای اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ای کہتے ہیں اور ایس کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی آئی ہیں جاب، 2021 میں بھی اس سے پہلے آ چکی ہیں، 2020 میں بھی آ چکی ہیں، اس سے پہلے مختلف ادوار میں یہ جو جابز ہیں یہ ایڈورٹائز ہوتی رہتی ہیں۔ کیا یہ اسکول جاب ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، اگر ایجوکیٹر کی جابز ہے تو اسکول کی ہی وہ جابز ہوگی، آپ نے پڑھانا ہی ہوگا وہاں جا کے، لیکن یہ جو سکولز ہوں گے یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر نہیں ہوں گے، یعنی جنہیں باقاعدہ محکمہ تعلیم چلاتا ہے، یہ وہ سکولز نہیں ہیں، یہ ویلفیئر ورکر کے سکولز ہیں، سوشل ویلفیئر ورکر سکولز ہیں۔ اور یہ جو سکولز ہوتے ہیں یہ ہیومن ریسورس اینڈ لیبر ڈپارٹمنٹ ان کو چلاتا ہے، اور ان کی جو فنکشننگ ہے باقاعدہ وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ کے تحت ہوتی ہے، اور یہاں پر جو بچے پڑھتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے آپ لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے۔ پوسٹنگ کیا آپ کی اپنے ضلع میں ہوگی؟ نہیں، اس کا جواب اسٹریٹ فارورڈ تو نہیں، ان اے سینس کہ یہ جو پنجاب بھر کے اندر یہ سکولز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ کے اندر، ڈفرینٹ جو تحصیلیں ہیں وہاں پہ یہ سکولز ہوتے ہیں۔ اب یہ کنفرم آپ کو خود کرنا پڑے گا کہ آیا آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے یا آپ کی جو سیٹ تحصیل ہے، کنسرن تحصیل ہے، کیا وہاں پہ واقعی سوشل ویلفیئر سکول موجود ہے اول، اور دوم کیا موجود ہے، تو وہاں پر جو سیٹ ویکنٹ پڑی ہوئی ہے جو مشتہر ہونے جا رہی ہے، جو ایڈورٹائز ہونے جا رہی ہے، اگر ان 2 باتوں کا جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ لوگوں کو یہ چانس مل سکتا ہے کہ آپ کے اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں یا اپنی ہوم تحصیل میں آپ کو سیٹ مل جائے، ادروائز آپ کو کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا کے بھی یہ جاب کرنا پڑ سکتی ہے، تو میک اٹ ویری کلیئر۔ تو یہ 3 باتیں ہوگی۔ اس کے بعد اب یہ جابز کب ان کا جو اشتہار ہے وہ باقاعدہ پنجاب پروسیس کمیشن دینے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ ود ان 2 ویکس، زیادہ سے زیادہ یہ جولائی کے دوسرے ہفتے یا اس سے بھی پہلے بھی آ سکتا ہے، تو اس میں جو اس کا جو اشتہار ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گا، اور اشتہار آنے کے بعد آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے 30 ڈیز ٹائم دیا جائے گا، اور ود ان 30 یا 40 ڈیز آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے لینا ہے، صرف وہی لوگ سنجیدگی سے لیں جو واقعی سنجیدہ ہیں اور واقعی جاب پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں اسی حساب سے اس کی تیاری بھی باقاعدہ سٹارٹ کرنی پڑے گی۔ کیا بی ایڈ اور ایم ایڈ نیسسری ہے؟ جی، اس کا جواب ہے جی نہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو اس کی سیٹس آئی تھیں ہیومن ریسورس اینڈ لیبر ڈپارٹمنٹ کی، تو اس میں باقاعدہ جو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر کرائٹیریا لکھا ہوا تھا، اس میں یہ چیز باقاعدہ مینشن تھی کہ بی ایڈ اور ایم ایڈ نیسسری تو ہے،
لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اسے کنسیڈر کر لیا جائے گا اگر اس کے ریٹن کے مارکس، اگر اس کے اکیڈیمک کے مارکس اور اگر اس کے انٹرویو کے مارکس اتنے ہیں کہ وہ فائنل میرٹ پر آ رہا ہے، لیکن اس کے پاس بی ایڈ اور ایم ایڈ نہیں ہے، تو پھر اسے 3 سال کی ریلیکسیشن فراہم کی جائے گی ہیومن ریسورس اینڈ لیبر ڈپارٹمنٹ کے تھرو، اور ود ان 3 ایئرس اسے اپنا جو بی ایڈ ہے یا ایم ایڈ ہے اس کی ڈگری لا کے ڈپارٹمنٹ کو دکھانا ہوگی کہ میں نے پروفیشنل کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر لی ہے۔ تو یہ آپ کا بی ایڈ کے حوالے سے بھی کویسچن کا جواب آپ کو مل گیا۔ کتنی سیٹس آ رہی ہیں، تو یہ بات کافی امپورٹنٹ ہے۔ صرف فزکس کا سبجیکٹ اور صرف اردو کا سبجیکٹ، اردو کا مضمون اور فزکس کا مضمون، اس کی 16ویں اسکیل کی سیٹیں آ رہی ہیں، جس میں اردو کے مضمون کے جو 35 تعداد ہے سیٹوں کی، اور جو فزکس کا مضمون ہے اس کی سیٹوں کی تعداد 20 ہے، اور یہ 16ویں اسکیل کی، جسے آپ ایس ایس ٹی کہہ لیں یا جسے آپ ایس ایس ای کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ تو ان دو جو نومنکلیچر ہے اس کی جو جاب ہے وہ آ رہی ہے، باقی سبجیکٹس کی جاب ابھی تک نہیں آئی۔ اور یہ جو جابز آتی ہیں یہ جب کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں جب کسی ایک سبجیکٹ کی سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے تو یہ لوگ اس کا اشتہار جاری کر دیتے ہیں۔ جیسے لاسٹ ٹائم آئی ٹی کی ہم نے سیٹس دیکھی تھی، ہم نے انگلش کی سیٹس دیکھی تھیں، ہم نے کیمسٹری کی سیٹس دیکھی تھیں، بایولوجی کی سیٹس بھی کچھ آئی تھیں، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ فزکس اور اردو کی باری آ رہی ہے۔ تو فزکس اور اردو کے وہ جو لوگ ہیں جو کہ آلریڈی یا تو لیکچرارشپ کی تیاری کر رہے ہیں یا پیپر دے چکے ہیں اردو کا، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک تو اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ٹچ رہیں، انہیں اس کا ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس جاب کا ٹیسٹ دے پائیں گے، پلس ان لوگوں کی انٹرویو کی تیاری بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کا اردو کا ٹیسٹ کلیئر ہوتا ہے تو آپ انٹرویو میں بھی جا سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، آپ لوگ یہاں پہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اس سے ایک تو آپ کا جو سبجیکٹ آپ کا نالج ہے وہ فریش رہے گا، دوسرا جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پھر ایجوکیٹرس کی جابز آئیں گی اس کی تیاری میں بھی آپ کو مدد رہے گی۔ اب ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہے؟ دیکھیں جی، ٹیسٹ کا سلیبس وہی ہے جو آپ نے لیکچرارشپ کا ٹیسٹ دیا تھا۔ 80 نمبر کے سوالات آپ کے کوالیفیکیشن ریلیٹڈ آئیں گے، مطلب ایف ایس سی، بی ایس سی اور ایم ایس سی یا ایف اے، بی اے، ایم اے کے اندر آپ لوگوں نے جو اپنا سبجیکٹ پڑھا ہے فزکس اور اردو، اس میں سے آپ سے یہ جو کوسچننگ ہے یہ ہونے جا رہی ہے، اور وہی پیٹرن کے اوپر 80 سوالات، 80 ایم سی کیوز آپ کو دیے جائیں گے، اور جو 20 ایم سی کیوز ہوں گے وہ جنرل نالج سے ہوں گے۔ جنرل نالج کے اندر انگلش ہوتا ہے، میتھمیٹکس ہوتی ہے، جغرافی ہوتا ہے، کرنٹ افیئرز ہوتا ہے، پاکستان افیئرز ہوتا ہے، کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے، ایوری ڈے سائنس ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کی آپ نے ان چیزوں کی آپ نے اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ جب انشاءاللہ آئے گی تو مزید بھی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ میں نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی کور کی ہے، کوئی چیز اسکپ نہیں کی ہوگی، اور اگر کوئی چیز اسکپ بھی ہو گئی ہوگی تو پھر میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ ایڈریس کر لوں گا۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں سے پہلے کہا کہ اس کے لیے میری معذرت قبول کریں، اور باقی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں دوسروں کے ساتھ، اور ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی، اللہ حافظ۔